بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، شرکائے دور تفسیر اور شرکائے ترجمہ قرآن کریم، میرے محترم استاد حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج میری سعادت ہے کہ حضرت بھی اچانک تشریف لائے۔ میں نے 1417 میں مفتی نظام الدین نے حج کے لیے مجھے بھیجا، عمرے کے لیے۔ مکے میں کوئی میرا مشغلہ تھا نہیں، تو بس وہاں پھر قرآن تو میں پہلے حفظ کر چکا تھا۔ بس میں نے مولانا عبدالحق صاحب کے ہاں میری رہائش تھی۔ یہ جامع فاروقیہ کے استاد بھی ہے، ہمارے عزیز ہے، ہمارے علاقے کی بھی ہے۔ پھر مکے میں میری کوئی اور مصروفیت تھی بھی نہیں، تو میں نے پھر یہ کیا کہ حضرت اقدس سے عرض کیا کہ میں بخاری شریف حفظ کر کے آپ کو سناتا رہوں گا۔ اللہ جانے کہ حرم شریف کی دیواروں نے، مسجد حرام کی دیواروں نے اس کو کہاں تک نوٹ کیا۔ مجھے بھی انہوں نے جگہ دی، اللہ والوں کی فہرست میں مجھے بھی جگہ ملی یا نہیں ملی، میرا نام لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا۔ حضرت کی مسجد تھی وہاں، مسجد احمد السیت نا، مسجد احمد السیت حی العتیبیہ۔ تو یہ چلے جاتے تھے اپنے گھر کو، اور طائف سے اماں زبیدہ نے، مکے میں چونکہ پانی نہیں تھا تو اماں زبیدہ نے طائف سے جو نہر جاری کی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، اب وہ نہر اس کے آثار ہے۔ یہ پہاڑی سے، پہاڑ کے اوپر سے ایسے، اس پہاڑ کے دامن میں حضرت کی مسجد تھی، حضرت کا جہاں گھر تھا اس کے اوپر اس نہر کے آثار بھی تھے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ نہر جو گزری ہے، زندہ باد میری ماں زبیدہ تجھے بھی سلام۔ حاجیوں کے لیے کہ مکے میں تو پانی نہیں ہوتا، بواد غیر ذی زرع ہے، تو طائف سے وہاں سے نہر انہوں نے جاری کی۔ یہ نہر حضرت اقدس کے، ان کے اب اس نہر کے آثار ہے، وہ پتھر رکھے ہوئے کہ یہاں سے یہ نہر جاتی تھی، اور یہیں ان کی مسجد تھی، اور ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی، کوئی بیٹھک تو تھا ہی نہیں، چھوٹا سا گھر تھا۔ تو میں اس مسجد میں رہتا تھا، رات کو جنات میری پٹائی بھی کرتے تھے، لیکن جنات بھی سمجھ گئے کہ یہ چیٹر آدمی بھاگے گا نہیں، میری کوئی دوسری جگہ تھی نہیں۔ اور صبح کو حضرت مجھے ناشتہ اس وقت کراتے تھے جب میں بخاری کی 20 30 40 45 صفحے اس کو سناتا تھا، میں حفظ کر کے اس کو سناتا، اور جب سبق میرے یاد نہیں ہوتا تو ناشتہ بھی میرا کچا ہوتا، دوپہر کا کھانا بھی میرا کچا ہوتا۔ اس میں میں چونکہ بیکار بیٹھا ہوا تھا تو اس لیے میں حضرت ہی سے میں نے بخاری شریف وہاں پر یہ کہ حفظ کی۔ اب بھی بخاری کا وہ نسخہ میرے پاس ہے، اور اس میں میں نے نشانہ بھی لگایا ہے کہ آج یہاں سے لے کر فلان جگہ تک کبھی 30 صفحہ، کبھی 35 صفحہ، کبھی 40 صفحہ، کبھی 45 صفحہ بھی اس طرح ہوا کہ میں سبق یاد کرتا تھا۔ یہ مسجد میں بند کر کے خدا کا بندہ مجھے چلا جاتا، تالا لگاتا تھا، بس یہ کہ رحم دل آدمی تھا ہی نہیں۔
مسجد میں تالا لگا کر کے اسی مسجد میں باتھ روم غسل خانے اسی میں تھے، تو اس مسجد میں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو 1 بجے تک، 2 بجے تک، پھر فجر کے بعد آ کر کے نماز پڑھاتا تھا، اور فجر کی نماز کے بعد پھر یہ کہ مجھے لے جاتا تھا اپنے گھر پہ، گھر نہیں لے جاتا تھا۔ وہ بخاری شریف کا نسخہ ہے، اللہ تجرید بخاری، وہ سرخ رنگ کا ہے، وہ میرے پاس اب تک بھی رکھا ہوا ہے۔ تو وہ سبق مجھ سے سنتا تھا، اور اب بیٹھے ہوئے شکر ہے، آج سعادت ہے میری کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ یہ تقریباً 30-40 سال مکے میں رہے، اب یہ ہے کہ یہاں پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے برادر مکرم مولانا محمد نصیب مینگل صاحب، اس کا مدرسہ جامعہ منبع العلوم ہے، منبع العلوم میں استاد الحدیث ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ آج میری سعادت ہے کہ میرے لیے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہو گئی۔ مولانا عبدالحق صاحب کی خوشی بھی ہے، رمضان کی خوشیاں بھی ہے، اور یہاں پشاور والی گاڑیاں بھی کھڑی ہے کہ اب یہ سارا کا سارا مجمع یہ عوام کا مجمع نہیں ہے، اس میں بہت کم ہی مجمع ہے، یہ سارا کا سارا مجمع یہ ترجمہ قرآن کا ہے، کوئی گلگت کا ہے، کوئی چترال کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی توران کا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے بھی ہے، اور امریکہ والا وہاں سے آ کر کے کراچی کے کسی بڑے مدرسے میں پڑھتا بھی نہیں ہے، ایئرپورٹ پر آ کر کے اس کو جب لوگ وصول کرتے بڑے بڑے مولوی کہ امریکہ سے آپ آگے، خوش آمدید امریکہ والے کو ہر ایک آدمی خوش آمدید کہتا ہے، لیکن کہتے ہیں آپ کا آنا کس طریقے پر ہو گیا، اس کو وصول بھی کیا، لیکن امریکہ والا کہتا ہے کہ جی میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، جنگل میں ایک مدرسہ ہے مولوی منظور مینگل، اس کے یہاں جا کر مجھے پڑھنا ہے۔ محلے والے کل آپ بھی رہیں گے ادھر، میں بھی رہوں گا، مسجد کی زبان نہیں ہوگی لیکن مسجد سے پتہ کر لینا مسجد روئے گی ان کے لیے۔ کل ہماری جماعت نہیں ہوگی، کل ہماری جماعت میں 15-20 بندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے محلے والے جو حضرات وہ مغفور الہم ہے، ان کے گناہ بخشائے گئے۔ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں سارا کا سارا اللہ آپ کا بھلا کریں، وہ معصوم قسم کے لوگ ہیں، علاقے کے لوگ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ سے اور انڈیا سے آنا کتنا مشکل ہے۔ انڈیا سے ایک عظیم علامہ ہے برطانیہ کے اندر، بلکہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں، وہ سویڈن کوئی علاقہ باربیڈوس، اس باربیڈوس کے اندر ایک عظیم علامہ ہے، اور میں اس کے علم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ کسی کو اس طرح پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی کوئی مولوی صاحب چند دن پہلے آگے کہنے لگے کہ مجھے علامہ رفیق نے بھیجا ہے، علامہ رفیق واقعتاً علامہ رفیق ہے، علامہ رفیق نے مجھے بھیجا ہے۔ ارے بابا آپ کس طریقے پر آگے؟ کہنے لگے کہ جا کر کے وہاں پر ترجمہ پڑھ لو۔ محلے والا خدا کا شکر ادا کرو، کراچی کے اندر شاید پاکستان کے اندر اس قسم کی رونق بہت کم ہی ہو، اس قسم کے بہت کم رونق ہو کہ جو اللہ پاک نے، خدا جانے کہ ٹھارو مینگل اور ٹھارو بیروئی گوٹ کو کون جانتا ہے، تھوکتا بھی نہیں ہے اس گوٹ پر کوئی، لیکن اس گوٹ کی یہ سعادت ہے کہ پاکستان اور بیرونی پاکستان کے علماء ہیں، اس میں 400-500 طلبہ بھی ہوں گے، اوپر درجات کے طلبہ بھی ہوں گے، لیکن اساتذہ ہے، مدرسین ہے، معلمین ہے، بہترین قسم کے۔ 1-2 تو مفسر آ گئے، ایک نے تفسیر لکھی ہے جامع البیان، بہترین تفسیر لکھی ہے، تفسیر میرے پاس پڑھی ہوئی مسقط سے آیا ہوا، بلوچ عالم بوڑھا سا آ گیا، تفسیر لکھی ہے جامع البیان کے نام سے، واجہ میں نے تفسیر اب پچارے، میں نے کہا کہ یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تفسیر میری ہے۔ میں نے کہا جب آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے تو اس نالائق سے پڑھنے کے لیے کیسے آپ آ گئے؟ کہنے لگے کہ بس میں آیا ہوں جی، خدا جانے کہ مجھے کس نے کھینچ کر کے یہاں پر پہنچا دیا۔ وہ اپنے تفسیر کو سبق ہم پڑھاتے تھے وہ نوٹ کرتا تھا، کہتے کہ اس جگہ میں نے غلط لکھا ہے، اس جگہ پہ میں نے غلط لکھا ہے، آپ کا سبق دوسرے رخ پہ جا رہا ہے، میری تفسیر ایک الگ رخ پہ جا رہی ہے۔ وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے تھے۔ اب ان کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ دن پہلے، یہ کہ وہ کہنے لگے کہ استاد جی رو کر کے یہاں سے چلے گئے کہ سبق سے میں محروم ہو گیا، لیکن میں نیٹ پر سبق سنوں گا، میرے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ ان کی کوئی خدمت ہمارے پاس نہیں۔ امریکہ والے کے نخرے ہوں گے امریکہ کے اندر ہوں گے، انڈیا والے کا عالم ہے اس کے نخرے انڈیا کے اندر ہوں گے، مسقط اور بحرین والوں کے نخرے اور عیاشیاں ایئر کنڈیشن وہیں پر ہوں گے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خدمت ان کی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ساتھیوں کو جزا خیر دے، پھر بھی ساتھیوں نے ان کی افطاری کا انتظام جہاں تک ان سے ہو سکا، اور پھر یہ کہ جیسے قرآن کی برکات ہے، یہ لوگ جس طریقے پر یہاں پر آئے، گائے، پھر 2 گائے، کبھی 3 گائے، کبھی بکرے، کبھی، اور کل سے جب یہ چلے جائیں گے مردار مرغی بھی یہاں نہیں آئے گی۔ کل سے یہ لوگ چلے جائیں گے، ابھی بسیں کھڑی ہے، آپ دیکھیں کہ ایران بارڈر کے ہیں، کہاں کے انڈیا کے ہیں، کہاں کے گلگت کے، چترال کے، کہاں کے لوگ کس طریقے پر آ کر کے پڑھتے ہیں۔ کل ہماری مسجد بھی روئے گی،
کل ہماری مسجد بھی روئے گی۔ آج سبق تھوڑا سا مختصر تھا، میں آپ کو بتاؤں عصر کے بعد بھی میں کتاب دیکھوں، مغرب کے بعد بھی کتاب دیکھوں، رات کو تراویح تقی صاحب تراویح پڑھا دے، اس کی تراویح سے فارغ ہو کر کے کبھی میرا بیان ہے، بیان ہو کر کے بیان سے فارغ ہو کر کے پھر آتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے علماء بیٹھے ہوئے، کوئی ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے۔ اگر میں پٹڑی سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو یہ میرے گریباں کو پکڑیں گے، اس لیے مجھے ایسی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر سحری کے بعد لوگ سوتے ہیں، سحری 5:15 بجے پر یہ کہ کھانا پینا بند کر دیتے، نماز ہو کر جا کر کے میں کتاب دیکھتا ہوں، اور 8 بجے آ کر کے پھر 1 بجے تک میں بھی تو انسان کا بچہ ہوں کیا ہوں۔ صبح 5 بجے سحری آپ نے بند کر دی، سحری آپ نے بند کر دی، میں سوتا ہوتا نہیں، میں سوؤں گا کیسے؟ اتنے ماہر مفسرین بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، ان کو ٹرخانا اگر کوئی جگہ مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے تو سبحان اللہ سمجھ میں، اور اگر کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آتی تو سوچتا ہوں کہ یہاں جھوٹ بولوں، ترتیب سے جھوٹ بولوں، یہاں اس کو آخر ان علماء کے سامنے مجھے کس طریقے پر پڑھانا ہے۔ 1 بجے تک مسلسل، 1 بجے تک یہ کہ سبق، اور پھر یہ کہ ظہر کو تھوڑا سا آرام کیا، پھر 3 بجے سے لے کر کے ڈاکٹر کہتے کہ اگر 5 بجے سے 5 یہ کہ اس میں 7 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی آدمی بولے تو وہ پاگل ہوگا۔ میں پتہ نہیں کب کا پاگل ہو چکا ہوں، یا میں پاگل ہوں یا آپ کے ڈاکٹر پاگل ہیں، یا آپ کے ڈاکٹر پاگل ہے کہ کس انداز میں۔ ابھی تو 2 سال سے اللہ مولوی تقی صاحب کو جزائے خیر دیں کہ وہ تراویح پڑھاتا ہے، ورنہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ روزانہ سبق کے بعد رات کو 1.5 پارہ تراویح میں خود سناتا، رات کو خود یہ علاقے والے، میں نے عرض کیا کہ کل ہم ماتم کریں گے، ابھی بھی میرا ماتم شروع ہو گیا۔ آج مجھے پتا تھا کہ سبق مختصر سا آدھا پارہ رہ گیا تھا اس طرح، تو کبھی یہ ہے کہ پارہ کبھی اس سے زیادہ تفصیلات ابتدا میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے آج مجھے پتا تھا سبق مختصر ہے۔ آج میں فجر کے بعد یہ ہے کہ 7 بجے کے بعد 7:15 بجے کے بعد تھوڑا سا میں نے آرام کیا، اور آرام کر کے اب کل سے یہ چلے جائیں گے خراٹے لے کر کے میں سوتا رہوں گا۔ کل سے یہ حضرات چلے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ آپ کے علاقے کے رونق بھی نہیں ہوگی، ہوٹل آپ کے بند، بازار آپ کے بند، ہماری کنٹین بند، مدرسے کے اندر کچھ بھی نہیں۔ یہ بلڈنگوں کو اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے محتمم صاحب کے سر پہ رسید کر دوں، اور یہ مسجد رو رہی ہے، اس مسجد کی رونق یہی علماء ہے۔ لیکن تاہم کر کیا سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی تھی، جبریل آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے رمضان میں۔ ہمارے اساتذہ جب ہم ان کو منزل سناتے تو منزل سنا کر کے پھر اس طرح گھٹنے ٹیک کر کے ان کے سامنے بیٹھتے، پھر طالب علم اس طرح جھومتا ہے، 1.5 پارہ 2 پارہ استاد کو سناتا ہے، استاد اس کو سناتا ہے۔ تراویح کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، رسول پاک جبریل کو ایک ختم سناتا، جبریل ایک ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، پھر رات کو تراویح میں نفلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت الگ ہوتی۔ کبھی اس طرح بھی ہو کہ 1 رکعت کے اندر آپ نے 5 پاروں کی بھی تلاوت کی ہے۔ ہمارا اگر حافظ صاحب 5 پاروں کی تلاوت کرے 1 رکعت میں، سلام پھیرے 2 رکعت کے بعد، انشاءاللہ کوئی مقتدی نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس طرح بھی ہوا ہے کہ آپ نے 5 پاروں کی تلاوت 1 رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہ ہوا کہ 2 رکعت کے اندر الف لام سے لے کر کے پورا ایک ختم 1 رکعت میں کی، اور دوسری رکعت میں پھر شروع کیا۔ 2 رکعت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں حافظ ہوں اور پرانا حافظ ہوں، میں حافظ ہوں اور پرانا حافظ ہوں۔ میں نے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو کئی ختم سنا ہے، میں نے تو صرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 28 سال میں امام رہا ہوں، لیکن 28 ختم میں نے سنا ہے نہیں۔ میں فرضوں کے اندر بھی ترتیب سے مغرب کے بعد مغرب میں، عشاء میں، فجر میں ترتیب سے قرآن پڑھتا تھا۔ خدا جانے کہ کتنے ختم میں نے کیے، 28 کی کوئی بات ہی نہیں ہے، 28 کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حافظ تو میں ہوں، لیکن یہ کہ ہم رٹا لگاتے پھر بھی بھول جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حصول ثواب کی نیت سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ اپنی منزل جبریل کو سناتے، جبریل آپ کو سناتا ہے، یاد کرنے کے لیے نہیں۔ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو نبی کے دل و دماغ کے اندر قرآن نقش ہو جاتا ہے، نبی کو ہماری طرح رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے کہ قیامت تک آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ من المنسوخات، ہاں اگر کسی آیت کو منسوخ کر دوں اس کو میں خود اپنے تکوینی طور پر ارادتاً اور اپنی مشیت سے اگر آپ کو کوئی آیت بھلا دوں، اس کی جگہ پر کوئی آیت کبھی منسوخ، ورنہ نبی کبھی بھولتا نہیں ہے۔
جبریل ایک ختم آپ کو سنائے اور آپ ایک ختم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائے۔ اور پھر اس کے بعد جبریل نے بتایا آخری سال میں جبریل نے کہا کہ پیارے محمد جتنے بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، جتنا سینہ ٹھنڈا کرنا ہے، آپ اس دفعہ مجھے سنا دو اور خوب آپ مجھے سنا دو، میں آپ کو سنا دوں۔ اے پیارے محمد اگلے سال میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، آپ بھی میری زیارت نہیں، ہم ایک دوسرے کو اگلے سال نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ پھر بخاری کی روایت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جب جبریل نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ہمارے لسٹ میں آپ کے لیے جنت والے انتظار کر رہے ہیں، جنت کے دیگر انبیاء اور جنت کے حوریں، جنت والے اللہ کے ہاں آپ کے ہاں انتظار ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگلے سال میں میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو 2 ختم جبریل نے سنا ہے، 2 ختم پیارے محمد نے سنا ہے، 2 ختم جبریل نے سنا ہے اور 2 ختم پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہ مسجد نبوی اچھے امام آ بھی رہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، غوث، ابدال، کتب، بڑے علماء، مفسرین، محدثین، قراء، بہترین قسم کے عرب تلاوت کرنے والے۔ لیکن مسجد نبوی سے جا کر کے پتہ کرو، اس کی دیواریں بھی رو رہی ہے، اس کا محراب بھی رو رہا، وہ فضا بھی رو رہی ہے۔ مسجد نبوی کہتی ہے کہ میں نے امام تو بہت دیکھا، مسجد حرام بھی آپ کو بتائے گی کہ ہم نے امام دیکھا، تلاوت والے دیکھے، لیکن پیارے محمد جیسی تلاوت کسی کے نہیں سنی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ چلے گا۔ اب اگلے سال خدا جانے کہ یہ نالائق ملا آپ کو ملے یا نہ ملے جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، خدا جانے کہ یہ ملا اگلے سال آپ کو نظر آئے یا نہ، اور آپ کے مبارک چہرے مجھے نظر آئے یا نہیں۔ طلبہ تو ہے ہی نہیں، علماء ہیں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شاید یہ ہے کہ مجھے غریب کو میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، شاید یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی گلگت، چترال، اس طریقے پر خیبر پختون پہاڑوں کے اندر چلے جاتے، بوڑھے علماء ہیں، اللہ اکبر، دیر کے اندر میں چلا گیا، ایسے بوڑھے علماء وہ مجھے ملے، حضرت ہم آپ کے شاگرد ہیں، کوئی کہہ رہا کہ ابو داؤد پڑھیے، کوئی کہتے ترمذی آپ سے پڑھی، کوئی کہتے کہ نسائی آپ سے پڑھیے۔ اور ایک مدرسے میں گیا، وہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں وہ دیر میں وہ پہاڑ کے اوپر بوڑھا سا آدمی تھا، بوڑھا سا مولوی صاحب، داڑھی اس کی سفید ہو گئی تھی۔ ہمارے استقبال کے لیے 150-200 یہ حاجی صالح والوں کے علاقے کے اندر 150-200 گاڑیاں انہوں نے استقبال پہ لائے۔ اس کے مدد سے بھی میرے ذہن میں تھوڑا سا آتا ہے یار میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، تھوڑی سی شکل اس کی میرے ذہن میں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے؟ کہنے لگا استاد جی میں نے آپ کے جامع صدیقیہ میں قرآن پاک کا ترجمہ آپ سے پڑھا۔ علاقے والے خدا کا شکر ادا کرو، ہماری کمزوریاں بھی ہے، ہماری کوتاہیاں بھی ہے۔ شاید یہ جامع صدیقیہ نہ ہوتا تو آپ کی ٹھارو بروہی گوٹ پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ آپ کی ٹھارو بروہی مینگل گوٹ کو کون جانتا ہے؟ کون یہاں پر یہ کہاں کے لوگ آ رہے ہیں، کہاں کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ کہا استاد جی میں نے جامع صدیقیہ میں پڑھا۔ برطانیہ میں ہم گئے، لوگ مل رہے ہیں، بھائی آپ سے کہاں ہمارے ملاقات؟ کہتے ہیں ہم نے جامع صدیقیہ میں ترجمہ قرآن آپ سے پڑھا ہے۔ بخدا برطانیہ کے اندر بھی ملے، ہم نے اس مدرسے کو 10 سال 11 سال بھی نہیں ہو گئے کہ ہم یہاں پر آ گئے۔ اس لیے علاقے والے آپ کی توجہ ہوگی، آپ کا تعاون ہوگا، کوئی تعاون کی ضرورت، غریب طبقہ ہے آپ، اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے، لیکن آپ کی دعائیں ہوں گی، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں یہ دعا کریں۔ لیکن جو ساتھی قرآن پاک کے فارغ ہو چکے ہیں، ترجمہ جنہوں نے پڑھا ہے، ان حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم غریبوں کو اپنے دعا میں یاد رکھ لینا۔ آپ کو جلدی ہے، رات کو آپ کا سفر ہے، آپ کی گاڑیاں چونکہ لگی ہوئی ہیں، اور برادر مکرم ناظم تعلیمات مولانا عبدالباسط صاحب آپ کی سندیں ہیں، وہ آپ کو سندیں بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ کو سندیں بھی دے دیں گے۔ یہاں بس صرف مدرسے کے لیے دعا کرنا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ جو سلسلہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ سلسلہ شخصیات کا نہیں ہے، یہ سلسلہ شخصیات پہ چلنے والے نہیں ہے، اس سلسلہ کو چلانے والے اللہ کی ذات ہے۔ کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ابو بکر؟ کیا ساری کائنات آپ کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کمزور ابو بکر گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، درمیانے قد کے، لمبے قد کے بھی نہیں تھے، موٹے بھی نہیں تھے، زیادہ مضبوط قسم کے آدمی بھی نہیں تھے، کمزور قسم کے، لیکن 2 سال 2.5 سال اس کی خلافت رہی۔ وہ ابو بکر گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے،
ادھر سے فتنے، ادھر سے فتنے، ادھر سے مسلم کذاب کا فتنہ، ادھر سے اللہ کو منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، ادھر سے کوئی اور فتنہ، ادھر سے کوئی اور فتنہ۔ عمر کہتا کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے، ہم ان کے ساتھ قتل و قتال نہیں کریں گے۔ ابو بکر کہتا ہے کہ عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت کے اندر تو بڑا سخت ہے، اسلام کے اندر تو بزدل بن رہا۔ عمر تو ساتھ دے نہ دے، مجھے رب کی قسم ہے ایک ایک سے میں ابو بکر خود نہ مٹ لوں گا۔ عمر تو ساتھ دے یا نہ دے، تو ساتھ دے یا نہ دے، مجھے کمزور سمجھ، میں گرتا ہوں اٹھتا ہوں، میں گرتا ہوں میں اٹھتا ہوں، میں گرتا ہوں میں اٹھتا ہوں، میری جان میں جب تک جان ہے۔ ابو بکر عمر تو ساتھ دے نہ دے، تو قداور آدمی ہے، تو طاقتور آدمی ہے، تو ساتھ دے نہ دے، اللہ کی قسم جب تک اس جان میں جان ہے میں نہیں چھوڑوں گا اسلام کے دشمنوں کو۔ وہ محمد کے رفتار اس کا نہیں ہے، رسول پاک والا رفتار بھی نہیں ہے، اور وہ اس مقام کا بھی نہیں ہے، صدیق اکبر کے کائنات اس کے برابر کے نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے تاہم محمد رسول اللہ کے برابر نہیں ہے۔ رسول پاک نہیں رہا، ابو بکر گرے اٹھے سنبھلے پھر اٹھے، لیکن اللہ نے ابو بکر سے کام لے لیا۔ پھر اس کے بعد عمر آ گئے 10 سال تک آپ کی خلافت رہی ہے۔ عمر کا وہ مقام نہیں ہے جو ابو بکر کا، لیکن پوری دنیا کو عمر نے فتح کر دیا۔ 22 لاکھ مربع میل عمر کی حکومت پھیل گئی، 22 لاکھ مربع میل عمر کی حکومت پھیل گئی۔ پھر چلو یہ 10 سال کے بعد عمر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عثمان اس درجے کا نہیں تھا، لیکن خدا نے عثمان سے بھی جمع قرآن کا کس طرح کام لے لیا، کتنا بڑا عثمان نے کام کیا۔ حضرت علی جب آگے تو فتنے ہر طرف سے فتنوں میں، لیکن علی کہتا ہے کہ مجھے فتنوں سے نہ ڈراؤ، مجھے نہ ڈراؤ، خدا کی قسم ڈراؤ اس کو جو موت سے ڈرتا ہوں، میں تو خود موت کو تلاش کرتا ہوں۔ علی کہتا ہے کہ ڈراؤ تو ان کو ڈراؤ جو موت سے۔ اور حضرت حسن نے ایک دفعہ کسی جنگ میں کہا ابا جی آپ کے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، ابا جی آپ کے پاس کوئی خاص ہتھیار بھی نہیں ہے۔ حضرت علی ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بیٹا تیرا ابا لا یبالی ابو کا، تیرے ابا کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا ابا موت کو تلاش کر رہا ہے یا موت تیرے ابا کو تلاش کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں موت کو تلاش کر رہا ہوں، ہمیں نہیں ڈراؤ، مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، تیرا ابا موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ خدا نے علی سے بھی کام لے لیا، اللہ نے معاویہ سے بھی کام لے لیا۔ کہاں علی، کہاں معاویہ، کہاں عثمان، کہاں ابو بکر، کہاں عمر، کہاں محمد رسول اللہ، لیکن اللہ نے ان سے کام لے لیا۔ اللہ پاک اس ملا سے کام لے رہا ہے، اللہ اس ملا سے، یہ ملا اس ابو بکر کے درجے کا نہیں ہے، میرے جیسے کروڑوں بھی اگر ہو جائیں ابو بکر کے خاک پا تک نہیں پہنچیں گے، لیکن اللہ پاک کام لے رہا ہے۔ ادارہ آپ کا ہے، جو ساتھی یہاں سے فارغ ہو کر کے آج جا رہے ان سے میری گزارش ہے، میں شاید اگلے سال آپ کو نظر آ جاؤں یا اس سے آگے آپ کو نظر، یہ کہ کب تک ہم چلیں گے، کب تک ہم چلیں گے۔ لیکن میری ماؤں کو بھی، آپ اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، میری ماؤں کو بھی، میری بہنوں کو سلام بھی پہنچا دینا، ان سے کہہ دینا کہ نالائق نے ادارے کی بنیاد رکھی ہے صرف آپ کی دعاؤں کے سہارے پر، صرف آپ کی دعاؤں پہ۔ اس نے اپنے والدین کو سلام، اپنے عزیزوں کو سلام، اپنے رشتہ داروں کو سلام، اپنے علاقے والوں کو سلام۔ قرآن آپ کے سینے سے لگے گا، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، ساری دنیا کی، ساری کائنات کی پریشانیاں قرآن پاک سے ختم۔ میں نے عرض کیا کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین، آپ اپنے آپ کو خادم المومنین کہتا، لیکن امیر المومنین عمر پورے دن اور 24 گھنٹہ گشت بھی کرے، تھک کر کے کبھی گھر پہ آ جاتا ہے تو گھر والوں سے کہہ دیتا کہ قرآن مجھے دے دو، قرآن اٹھا کر کے عمر کو دیتے، عمر سینے سے لگاتا ہے، پھر ہونٹوں سے لگاتا ہے، پھر آنکھوں سے لگاتا ہے کہ ہائے ہائے اب دل میرا ٹھنڈا ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ عمر، اس لیے علماء نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کو چومنا ثواب ہے، قرآن پاک کو عقیدت سے اپنے آنکھوں سے لگانا ثواب ہے، قرآن پاک کو عقیدت کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگانا بھی ثواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جبریل نے بتایا کہ پیارے اگلے سال میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا اور آپ مجھے اگلے سال نظر نہیں آئیں گے، آپ کی برکت کی وجہ سے میں گھٹنے ٹیک کر کے آپ کے سامنے جھوم جھوم کر کے آپ کو قرآن سناتا ہوں، دہیت القلبی کی شکل میں، انسانی شکل میں۔ ابو بکر بھی آپ کی برکت سے مجھے دیکھ رہا، عمر بھی آپ کی برکت سے دیکھ رہا، عثمان و علی آپ کی برکت کی وجہ سے مجھے دیکھ رہے، اور صحابہ آپ کی برکت کی وجہ سے مجھے دیکھ رہے، ورنہ جبریل کو کس نے دیکھا، کون سے پٹھان نے، کون سے بلوچ نے دیکھا؟ محمد یہ آپ کی برکت ہے۔ اب قدیم قطع الوحی، آپ چلے جائیں گے وحی کا سلسلہ بند ہے۔ شاید مسجد نبوی والوں نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے، 1.25 لاکھ صحابہ نے محمد کے جانے کے بعد کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ یہ اللہ والوں کی برکات ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی برکات ہیں، ابو بکر کے برکات ہیں، پیارے محمد کے برکات ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کے برکات ہیں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ علاقے والے، آپ کے علاقے کے لیے مدرسے کی بھی برکات ہیں۔ یہاں سے
یہ ہب چوکی سے کبھی گاڑیاں کبھی لڑکوں کو اٹھاتے، کبھی لڑکے یہاں پر ڈکیتی تو اتنے ہیں، اتنے ڈکیتے، گاڑیوں والے غریب ڈرتے کہ کوئی ہمیں لوٹے گا، لیکن ان کے سفید ٹوپیوں کو دیکھ کر کے، سفید لباس کو جب نادرم پر کھڑے ہو جاتے، طالب جان کہاں کے ہیں؟ کہتے کہ بس مولوی منظور سے پڑھ رہے مینگل صاحب کے مدرسے میں، بس کہتے کہ جی چلو کہاں جانا ہے؟ ہب چوکی جانا ہے، ہب چوکی میں ہم آپ کو اتاریں گے، ہم یہاں پر رکتے نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو جامعہ صدیقیہ کوئی نہیں جانتا، کہتے مینگل صاحب کا مدرسہ، مینگل صاحب بھی نہیں، وہ جو پٹھان اور وہ بلوچ اور جو سندھی ہوتے ہیں، جو کلین شیف قسم کے ہوتے ہیں، کہتے بڑا مدرسہ، نام رکھا آپ کے مدرسے کا بڑا مدرسہ۔ اچھا آپ کہاں کے؟ بڑے مدرسے کے، بڑے مدرسے کے۔ میرے ایک دوست ہے ہب چوکی میں، کچھ ساتھی کھڑے تھے، اس نے ابھی اللہ آپ کا بھلا کرے تعاون بھی کیا، ابھی چند دن پہلے پیسے بھی دیے اللہ آپ کا بھلا کرے مدرسے کے لیے، بڑی رقم بھی اس نے دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو کچھ طلبہ تھے بلوچستان سے، بلوچستانی افغانستان کے آئے ہوئے تھے، اور وہ کھڑے تھے ہب چوکی میں، میں نے اپنی گاڑی روکی، اس کے پاس کار تھی تو گاڑی روکی، طلبہ کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم مینگل صاحب کے مدرسے میں جا رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہتے کہ میں نے کہا کہ چلو، اس کو تو مجھ سے ملنا تھا، اس نے اپنی گاڑی میں بٹھا دی، بٹھا کر کے کہتا کہ چلو لے جاتا ہوں آپ کو۔ راستے میں ان کو کہا وہ بدبخت ہو، ادھر کیا خاک رکھا ہوا ہے، نہ رہائش کی کوئی خاص ترتیب ہے، نہ وظیفے کی کوئی ترتیب ہے، نہ کھانے کی کوئی خاص ترتیب ہے، نہ زندگی کی باقی سہولتیں حاصل ہے۔ اللہ کے بندو، کراچی میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے مدرسے، وہاں پر یہ کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس مینگل بدبخت کے پاس کیا رکھا ہوا ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں؟ تو ایک پٹھان نے کہا گاڑی روک، تیرے گاڑی پہ لعنت بھیجتے، ہم اترتے۔ بخدا آپ کو میں بھی اس سے بات بھی کرا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ گاڑی روک، چھوڑ ان باتوں کو، تو اپنے گاڑی میں بٹھا کر کے ہمیں اس طریقے پر کہہ رہا روک گاڑی، تیری گاڑی پہ لعنت بھیجتے، ہمیں جانا ہے ادھر، ہمارے دل کیوں خراب کرتے ہو؟ ہمارے دل کیوں خراب کرتے؟ خدا جانے، خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ ہمارے ناظم صاحب ہے، یہ اتنا سخت ہے، الامان الحفیظ، میں اس کو دیکھ کر کے راستہ بدلتا ہوں، اس کو دیکھ کر کے میں راستہ بدلتا ہوں، اور یہ طلبہ کو کہتا ہے کہ میرے جیسا نرم بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے جیسا سخت بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ کہتے میں شربت اور شہد کا گلاس بھی ہوں، اور میں زہر کا پیالہ بھی ہوں، میں آپ کو وہ مزہ بھی چکھا دوں گا۔ یہ ناظم صاحب ہے، لیکن ناظم صاحب طالب علم کو داخلہ نہیں دے رہا، طالب علم کہہ رہا کہ داخلہ، کہتے ہیں آپ کے قوائف پورے نہیں، آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ وہ غریب افغانی بعض پٹھان طلبہ اور بلوچوں کے پاس وہ نہیں ہوتے قوائف، کہتے ہیں کہ میں آپ کو داخلہ نہیں دے سکتا۔ طالب علم دھاڑے مار کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم افغانستان سے آیا ہوں، داخلہ دو یا نہ دو، خدا کی قسم میں نے محمد کو خواب میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی نے کہا کہ اسی مدرسے میں جاؤ، پتہ کرو اسے۔ ہمارے مولی آیت الرحمن کو اللہ جزا خیر دے، وہ غریب 5,000 10,000 دے کر کے، چونکہ یہاں پر تو ہو جاتا ہے کارڈ اس کے لیے بنوا کر کے، پاکستانی ریاست سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، ہم حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتے، جس کے قوائف پورے نہ ہو ہم اس کو رکھ بھی نہیں سکتے، ہمارے اندر جان بھی نہیں، ہم تو خادم ہیں۔ کئی دفعہ میں نے اداروں سے بھی کہا کہ مدرسہ ہمارا نہیں ہے بھائی، مدرسہ آپ کا ہے، اگر کسی ادارے کو کوئی شکایت ہے غیر قانونی طور پر اگر کوئی رہ رہا، آپ آ جاؤ، گرفتار کرو اور پکڑ لو، ہمیں بتا دو، ہم کسی کو رکھ نہیں سکتے۔ اس لیے قوائف کو ناظم صاحب اس طریقے پر جانچ کر کے ان کے قوائف کو دیکھتا ہے۔ میرے خیال میں کرامن کاتبین بھی اس طرح عمل نامے میں سختی نہیں کرتے جتنا یہ کرتا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سارے کے سارے۔ لیکن اس کے باوجود طالب علم کہتے کہ جی اللہ کے لیے بس ہمیں، اب ہمارے پاس کھانا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، ترتیب نہیں۔ یہ 30-40 کمرے طلباء نے اپنے پیسے سے بنا دی، یہ طلباء نے اپنے پیسے سے بنا، جھوپڑیاں لگائی، مولوی شعیب نے جا کر کے ہماری جھوپڑی کو گرا دی، اس نے تباہ کر دیا جھوپڑی کو، یہاں پر یہ کہ جھوپڑی۔ اب اس ترجمہ قرآن میں یہاں ایک جھوپڑی، ایک تبلیغی ساتھی نے، بھائی عبدالوہاب نے ادھر یہ اللہ کا مولوی اورنگزیب صاحب کے گھر کے قریب یہاں پر انہوں نے یہ کہ ایک جھوپڑی لگا کر کے ہمیں دے دی 23,000 میں، ادھر بھائی مولوی عبدالکریم نے لگا کر کے وہ چھپرا سے لگا کر کے ہمیں دے دیا 80,000 میں، 80,000 والا وہ چھپرا، 23,000 والا یہ اللہ کا بھلا کر۔ بھائی عبدالواحد تبلیغی ہے، 5 نمبر میں شاہ فیصل کالونی میں رہتا، اس نے اس میں نے ترجمہ شروع کیا، 10-12 لڑکے تھے، اور اب تو 1,000-1,500 لڑکے، اب تو 1,000-1,500، اب تو 1,000-1,500، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا۔ لیکن بدبختی ہماری حکومتوں کی ہے، بدبختی ہماری حکومتوں کی ہے۔ اگر حکومت اجازت دے دے، جیسے چوروں کو ڈاکوؤں کو اجازت دیتی ہے، اگر یہ اجازت دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں عربوں کی بھی لائن لگے گی، باہر کی دنیا دھڑا دھڑ آئے گی،
دنیا یہاں دیکھنے کے لیے آتی ہے مولانا تقی صاحب کو دیکھنے کے لیے، دنیا آتی ہے یہاں دیکھنے کے لیے بنوری ٹاؤن علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو دیکھنے کے لیے، باہر کی دنیا آتے، دنیا یہاں آ کر کے سلیم اللہ کی قبر پہ، وہاں شیخ الحدیث کی قبر سے ہو کر کے ہمارے پاس یہاں پر آتے، دنیا یہاں پر آتی ہے آپ کے اس ملا سے ملنے کے لیے، آپ کے کوئی بڑوں کو دیکھنے کے لیے شریف آدمی نہیں آئے گا، چور ڈاکو آئے گا باہر سے ان کو دیکھنے کے لیے، شریف آدمی ان کو، انسان کا بچہ ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا، ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے گا۔ انسان کا جو بچہ ہوگا، اخلاق کا جو حامل ہوگا اور اخلاق کے ساتھ متصف ہوگا، کردار والا جو انسان ہوگا، وہ تقی صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے گا، وہ بنوری ٹاؤن کو دیکھنے کے لیے آئے گا، وہ دارالعلوم کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ تبلیغی جماعتیں، عرب لوگ کہاں، ایک عرب کو میں نے سنا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے سامنے بخدا میں بیٹھا ہوا تھا، یمن کا تھا، کہاں کا تھا، عرب بڑے عالم تھے کہ کننا نسمع ان ہناک نورا فی پاکستان، ہم سنتے تھے پاکستان میں نور ہی نور ہے، ایک عالم ہے نور، واللہ ما رأیت هذا النور ما رأیت هذا النور فی وجه احد الا فی وجهک یا شیخ سلیم، آپ کے چہرے میں یہ نور مجھے نظر آ رہا۔ یہ وہ عرب لوگ ہیں، یہ وہ عرب لوگ ہیں، اب سلیم اللہ کی قبر دیکھنے کے لیے آتے۔ میں ساتھی میرے انتظار میں ہے، آپ سے صرف ساتھیوں سے یہی عرض کروں گا کہ مستجاب الدعوات آپ ہے، علماء ہے، اساتذہ ہے، مدرسین ہے، مصنفین ہے، مؤلفین ہے، مدرسہ یہ نالائق مدرسہ کیا چلائے گا، میں مدرسہ کیا چلا سکتا، خدا جانے کہ یہ میں نے یہ رسی اٹھا کر کے اپنے گلے میں کیوں ڈال دی، لیکن تاہم اللہ میرے ساتھیوں کو جزائے خیر دے، ناظم تعلیمات صاحب ہے، مولوی شعیب صاحب ہے، مولوی آیت الرحمن ہے، مولوی اظہار صاحب ہے، مولوی عبد الباقی ہے، ان ساتھیوں نے بھیک مانگ کر کے، میں تو صرف سبق پڑھا رہا ہوں، یہی ساتھی حضرات ہیں، ناظم تعلیمات اللہ تعالیٰ اساتذہ کو جزائے خیر دے، ان کا تعاون ہے۔ مولوی آیت الرحمن بیمار رہتا ہے، وہ بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہمارے مدرسے کے یہاں اس بلڈنگ کی بنیاد جس نے رکھی، آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبدالغفار جمانی صاحب، حاجی یاسین صاحب، اللہ آپ کو وہ بلڈنگ کی بنیاد انہوں نے رکھی، یہ مسجد حاجی عبدالرزاق بیلی الامہ ٹرسٹ والے انہوں نے مسجد یہ ہے کہ بنا دی۔ اب یہ کہ حاجی عبدالغفار بھی نہیں رہا، دوسرے بھی نہیں رہے، حاجی انور صاحب ہے، حاجی صالح ہے، حاجی زمان ہے، یہ حضرات ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس مدرسے یہی چلانے والے چند حضرات ہیں، میں تو بس جھوم کر کے پڑھا سکتا ہوں، میرے اندر باقی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ علاقہ والوں سے گزارش ہے، کل میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، پرسوں آپ کو نظر نہیں آ جاؤں گا، طلباء سے جو فارغ ہو کر کے یہاں سے، بس ہم تو صرف داغوں کے لیے، ہم تو صرف زخموں کے لیے ہمیں اللہ نے بنایا، 550 ابھی فارغ کر کے آپ کے سامنے چلے گئے، وہ کوئی افغانستان کا، کوئی ایران کا، کوئی توران کے، وہ چلے گئے، اور اب یہ ہے کہ یہ 1000 1500 یہ بھی چلے جا رہے، کل میں بھی مکھی ماروں گا۔ گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ کیا کریں گے، میں نے کہا میں بھی خراٹے لے کر کے کل سے سو جاؤں گا، اس لیے کہ ان کا ڈر ہوتا ہے، تو قرآن دیکھتے، تفسیر دیکھتے، کتابیں دیکھتے کہ ان کو کس طریقے پر جواب دینا ہے۔ اب یہ ہے کہ 15-20 دن یہ دیواریں بھی روئے، یہ بلڈنگ بھی روئے، یہ مسجد بھی روئے، کل دیکھ لینا کہ جماعتی اور علاقے والے کتنے ہوتے ہیں۔ علاقے والوں کو اللہ پاک نے پہلے سے سرٹیفکیٹ دیے کہ آپ کی مغفرت ہو گئی ہے، تو ان کو پھر مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو تو پہلے سے چند افراد ہے، صرف چند افراد ہے، خاص طور پر میرے مینگل حضرات، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ ہم لوگ مینگل لوگ، ہمارے رمضان کے روزے پیر نورانی کے پاس ہم چلے جاتے، وہ معاف کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ہم کلندر شاہ بابا کے پاس جاتے، ہمارے زکوٰۃ وہاں سے زکوٰۃ بھی ہمارا معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا سلسلہ۔ باقی چھوٹے موٹے ہمارے جو گناہ ہیں، ہم پیروں کے پاس جاتے، وہ ہمارے سارے گناہ معاف۔ ہمارے مینگلوں کے پاس اتنے پیر ہیں، اتنے پیر، بے پیر تو تم لوگ پٹھان لوگ ہو، بے پیر تو تم ہو، تمہارے پاس نہیں، ہمارے مینگلوں کے پاس پیر ہے۔ اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیگر نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور کبھی اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس شادی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے ناچتے ہیں، اور شادی کے اندر اس طریقہ پر ہوتا ہے تبلہ بانسریاں بھی بجا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا مولوی منظور عجیب پاگل آدمی ہے، یہ عجیب مینگل ہے، یہ برطانیہ میں جاتا ہے، کہاں پاکستان کے چاروں صوبوں میں جاتا ہے، ایران جاتا ہے، سعودیہ جاتا ہے، ہر جگہ جا کر کے تقریر کرتا ہے، ہمارے اس اللہ آپ کا عرس کے اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ کس قسم کا پاگل ہمارا مینگل ہے، ہمارے عرس میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کئی دفعہ پیغام بھیجا کہ بابا آپ قوالی والے منگا دو، تبلے والے منگا دو، میں بھی آؤں گا اس پگڑی کے ساتھ، میں بھی ناچتا رہوں گا، اور کیا کروں؟ اس لیے کہ مینگل ہے تو آپ مینگل ہے، مینگلوں کے ساتھ کچھ تو تعاون کرنا ہے۔
علاقے والے خدا کا شکر ادا کریں. خدا جانے کہ اس زمین کو اللہ نے کس طرح قبول کر لیا, اس زمین کو کس طرح. آپ کے گلشن معمار میں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن اس کو اللہ نے اس زمین کو اس طرح قبول نہیں کیا, خدا نے اس جنگل کو جیسے قبول کر لی. گلشن معمار کی کوٹھیاں تو ہوں گی, کروڑوں کی کوٹھیاں, لیکن وہ کروڑ والی اس زمین پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کچھ بھی نہیں. اس زمین سے پتہ کرو, ان بنگلوں سے پتہ کرو, وہ کہیں گے کہ ہمارے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو جامع صدیقے میں رہ رہے ہیں, جو دور دراز سے کہاں سے آتے ہیں. اس لیے طلبہ آپ جا رہے ہیں, میں آپ سے دعاؤں کی صرف اپیل کروں گا. مدرسے کے لیے ساتھی خصوصی طور پر میں آپ کو نظر آؤں یا نہ, ہے آپ کے مبارک چہرے. سال میں 1500 2000 علماء کو اس طریقے پر رخصت کر کے ہم چلے جاتے ہیں, پھر زندگی بھر ان کو دیکھتے بھی نہیں ہے. کہیں جاتے بعض جلسوں میں پروگراموں میں بوڑھے علماء ملتے ہیں, بوڑھے ملتے ہیں اور پاؤں پہ پڑھ کر کے اللہ کو بھلا کر روتے ہیں, دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. استاد جی کئی سال 20 سال 30 سال ہم نے آپ سے پڑھا ہے, جامع فاروقی میں آپ سے پڑھا ہے, جامع صدیقے میں آپ سے پڑھا ہے. اب شاید میری اور آپ کی ملاقات اگر نہ ہو جائے, صرف یہی دعا ہو, اللہ محمد کی رفاقت میں ہم سب کو جمع کرا دے. اللہ محمد رسول اللہ کی مجلس میں, آپ کی محفل کے اندر اللہ قیامت کے دن ہمیں جمع کرے, جنت کے ممبروں پر انبیاء کی زیارت کرے اور جنت میں رہتے ہوئے اللہ کی زیارت کریں. اس وقت یہ کہ آپ کے مبارک چہروں کی خدا مجھے زیارت کرائے کہ نالائق منظور یہ وہی شاگرد ہے جو جنت میں پہنچے ہوئے, یہ وہی شاگرد ہے کہ جو جنت میں پہنچے ہوئے. اس لیے گزارش ہوگی کہ اس وقت آپ حضرات دعا فرمائیں. مدرسے کے معاونین کے لیے, مدرسے کے لیے دعا کریں. بخدا مزے کیے, میں نے خوب مزے کیے. سندھیوں نے, بلوچوں نے, پٹھانوں نے اتنی عزت دی کہ اصل دین تھا بھی نہیں, صرف پگڑی ہم نے باندھی, کپڑے سفید ہم نے کر لیے. لوگوں نے سمجھا کہ مولوی ہے. علم را بر دل زنی یار بود, علم را برتن زنی مارے بود. علم کو اوپر لگا ہے ہمارا, اگر سینے پہ لگ جائے تو پھر یار ہوگا. لیکن ہم نے پھر بھی لوگوں نے اتنی عزت دی, دبا کر کے خوب جہازوں میں بھی گھومے پھرے. رات کو ہم کسی پروگرام میں, نثار کھوڑو یہ سارے حضرات پیپل پارٹی والے یہ حضرات بھی آئے ہوئے تھے, وہاں میرا بیان تھا. کوئی جج صاحب ہے, اس جج کے گھر پہ اس کی کوٹھی پہ میرا بیان تھا. تو کچھ علماء مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بنگلہ دیش برما سے ابھی ہم ہو کر آئے. بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ کتنے لاکھ آپ کو چاہیے, جتنا پیسہ آپ کو چاہیے, خدا کے لیے مولوی منظور ہمارے پاس بلاؤ, مولوی منظور کو ہمارے پاس بلاؤ. اتنے علاقوں والے وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے شوق نہیں ہے سبق ناغہ کرنے کا. حج کے لیے میں 40 دن حج شاگرد ہمارے میمن حضرات ہیں, یہی حاجی عبدالغفار والے حضرات, یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ حج کرو, لیکن میں 40 دن کا حج نہیں کرتا. ان سے کہتا ہوں 8 دن کا اگر ویزا مل جائے, 10 دن کا تو جاتا ہوں, ورنہ میں 40 دن حج کے لیے چلا جاؤں, یہ سارا میرا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. اسباق میرے سبق ناغہ نہیں کرتا. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں رات کو عشاء کو بیان کر کے وہاں سے 2D کار کر کے صبح کو 8-9 بجے یہاں پہنچا, سیدھا کلاس کے اندر چلا جاتا. میں بھی تو انسان کا بچہ ہوں. رحیم یار خان میں نے بخدا جلسے کیے. رحیم یار خان سے میں نے کہا کہ نہیں, بس مجھے ابھی کسی گاڑی میں بھیج دو. گاڑی میں بھیجے, صبح 8 بجے 9 بجے پہنچے, گھر پہ نہیں گئے, جا کر کے سیدھا کلاس کے اندر سبق پڑھے. جامع فاروقی میں کئی دفعہ اس طرح ہوا, کوئٹہ سے, رحیم یار خان سے, اسلام آباد سے, پشاور سے, جیسے بھی ہو سیدھا پہنچ کر کے پھر سیدھا کلاس کے اندر چلا گیا. جو ہم غریبوں سے بن پاتا ہے, علاقے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کے راہوں پر گامزن ہے. خدا پاک اس کو نظر بد سے بچائے, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اب یہ جو مجلس ہے, یہ مجلس آپ کے باہر والے لوگ نہیں ہے اتنے, اس میں تو باہر والے 20ویں حصے کا بھی نہیں ہے. یہ سارے مجلس علماء ہے, یہ سب علماء, ایسے بوڑھے اس قسم کے, یہ ولی وہ ہے بھی ولی, سمجھے, اس قسم کے بوڑھے اللہ آپ کا بھلا کرے, ایسے علماء ہیں. کل سے یہ نہیں ہوں گے, کل پھر آ کر کے ہماری یہ کہ صفوں کو, کل سے پھر تقی صاحب بھی نہیں ہوگا. اس کے یہاں جماعت تو بہت بڑی ہوتی ہے, تو تقی صاحب تو پڑھاتا ہے, لیکن کل سے پھر یہ کہ تقی کہے گا کہ ابا جی خود پڑھاؤ, اس لیے کہ آج تو کوئی رونق ہی نہیں ہے, اب مقتدی نہیں ہے, تو پھر ابا جی پھر یہ کرے گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الا بلا برگردن ملا, جلدی کر کے اس طریقے پر. کل ہمارے مسجد بھی روئے گی, ماتم کرے گی. اعتکاف والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا احسان محلے پر, مجھ پر, امت مسلمہ پر, ملک پر میں آپ کا احسان ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. ہم دعا کر لیتے, چونکہ ابھی طلبہ کو جلدی ہے, طلبہ یہ ہے کہ چلے جائیں گے. آپ مدرسے کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ میں نے لیے دنیا کے,
بہت دنیا کے اندر کھایا پیا، جہازوں میں بھی سوار ہو گئے۔ علامہ حضرت علامہ شیخ الاسلام والمسلمین، ہمارے اتنے بڑے بڑے لمبے لقب ہوتے، یہ سارا ایک نشہ ہوتا ہے مولوی کو، یہ سارے ہم نے نشے دیکھ لیے۔ صرف ایک تمنا ہے کہ خدا اس ادارے کو برقرار رکھے۔ اس لیے میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو بھی سلام پہنچا دو۔ آپ بھی چلے جائیں گے، علماء کرام جہاں سے آپ آئے اپنے عزیزوں کو ان سے بھی اپیل کر دینا، ان بوڑھوں سے، میری ماؤں سے، بوڑھیوں سے اور بوڑھوں سے، ابا سے، ان سے بھائیوں سے، ان سے اپیل کر لینا کہ اس نالائق کے لیے، یہ نالائق اس قابل نہیں ہے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما دے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما دے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما دے۔ آج دارالعلوم دیوبند والے نسلوں کے نسل چلے گئے، نسلوں کے نسل چلے گئے، لیکن دیوبند کو دیکھو کہ سبحان اللہ، وہ دیوبند ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسہ ہے۔ افغانستان نہیں ہے، افغانستان دیوبند ہے، سب کو سبحان اللہ۔ افغانستان نہیں ہے، افغانستان دیوبند ہے۔ جا کر کے اکوڑا خٹک میں دیکھو، ایک فقیر قسم کا انسان مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے جب آئے، حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ فرمائے، عبدالحق آپ پاکستان جا کر کے ہمیں مظلوم بنا کر کے، ہمیں یتیم بنا کر کے چھوڑیں۔ اکوڑا خٹک کے اندر، پشاور کے اندر آج سینکڑوں طلبہ پشاور سے آئے، گاڑیاں بھی ان کی کھڑی ہیں۔ یہ فیض عبدالحق کا ہے، یہ نالائق مولوی منظور کا نہیں ہے، یہاں پڑھنے کے لیے بھی ہوا ہے، یہ سب کچھ مولانا عبدالحق کا فیض ہے۔ اس لیے آپ یہی دعا فرمائیں گے کہ جیسے اللہ نے دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک کو پذیرائی اور قبولیت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اس ادارہ کو بھی اسی طرح جامع فاروقیہ، دارالعلوم بنوری ٹاؤن، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، اور بلکہ نہیں مسجد حرام، مسجد نبوی کی طرح اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تو مسجد حرام اور مسجد نبوی کی شاخیں ہیں۔ آپ کی آمد کو بھی باہر سے جو حضرات تشریف لائے، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ مبارک مجلس ہے، 2 ختم تو یہ ہو گئے، ورنہ 20 سینکڑوں ختم ہو چکے، 2 طلبہ اور علماء میں حافظ ہی حافظ ہیں، 2 آدمی الگ ختم، 3 آدمی الگ، 5 الگ، 6 الگ، 20 قسم کے ختم ہو چکے ہیں۔ 2 ختم ادھر ہو گیا، بیٹے نے یہ کہ قرآن لفظی سنایا، ابا جی نے اس کا ترجمہ کیا۔ خدا اس نالائق ابا کے اس ترجمے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیٹے کو تو نالائق نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ اس نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اس نے قرآن سنایا ہے اور بہترین سنایا۔ پاک پروردگار ہماری ان کوششوں کو اور ہماری ان کاوشوں کو، ہماری اس جد و جہد کو، ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرما کر کے ہماری ان ٹوٹی پوٹی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں، عافیت کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ جو کچھ جتنے ختم ہو چکے ہیں، جتنے ختم تراویح میں ہو چکے ہیں، جتنے ختم علماء نے کیے ہیں، اور پروردگار یہ ترجمہ اور یہ تفسیر، اس سب کا سارا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، خصوصی طور پر پیارے محمد کو پہنچا دے، خصوصی طور پر پیارے محمد کو یہ سلام پہنچا دے، یہ ثواب ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، پیارے محمد کے روح کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ یہ سب کچھ ہماری ٹوٹی پوٹی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ محمد رسول اللہ کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی کر دے، ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، اپنی معصیت سے بچا دے، نافرمانی سے بچا دے۔ اے اللہ قرآن پاک کی ان خدمات کو، یہ جو خدمتیں جتنی ہوئی ہے لفظی طور پر اور معنوی طور پر، اے اللہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ، امت مرحومہ کی نجات کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ملک کی سالمیت کا ذریعہ بنا دے، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، فلسطین والوں کی حالت زار پر رحم فرما دے۔ ربا ہم مجرم ہیں، فلسطین والوں کے ساتھ ہم تعاون کر نہیں سکتے، اے اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہماری ان بزدلیوں سے درگزر فرما دے، ہماری ان بزدلیوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ جس طریقہ پر ہیں ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ 32-36 ہزار تک اب تک معصوم بچے، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان کا خون ندیوں میں بہہ گیا، اے اللہ اس خون کے لاج رکھتے ہوئے پوری امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے، امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ کفر کو، ملت کفر کو، مذاہب کفریہ کو، سب کو خاک میں ملا دے، ان کو نیست و نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کے دل و دماغ کو معاف کر دے، ہاتھوں کو شل کر دے،
نسلوں کو تباہ کر دے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ، ہم اس کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ وہ مسجد ہم سے ناراض ہے، اس مسجد کو ہم سے خوش کر دے، اس مسجد کو ہم سے خوش کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں یہود اور یہود کے جو آوان، یہود کے ساتھ جو تعاون کرنے والے، ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی شکست ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو۔ اللہ دل ہمارے جلے ہوئی ہے، کر نہیں سکتے کچھ بھی نہیں، بزدلی الگ ہے، عدم تعاون الگ ہے، حکومتوں کا تعاون نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ لیکن اے اللہ دیکھ لیں اپنی طاقت کا جستر، اللہ جیسے آپ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت افغانستان میں 30 سال کے بعد دکھا دی، سپر طاقتوں کو آپ نے شکست سے دوچار کر دیا، روس کو اور امریکہ کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ یہ سپر طاقتیں ذلیل ہو گئیں، اب تو یہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں کتو بتو اکتو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو یہودیوں کو بھی اسی طرح ذلیل کر دے جیسے کہ افغانیوں کے سامنے، افغانستان کے سامنے آپ نے ان سپر طاقتوں کو ذلیل کر دیا۔ فلسطینیوں کے مجاہدین کے سامنے ان ماں بہنوں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اسرائیل کو بھی اسی طریقے پر ذلیل کر دے۔ اسرائیل کے ماننے والے، چاہنے والے، حمایت کرنے والے ان کو بھی ہدایت دے دے، بصورت دیگر ان کو بھی ذلیل کر دے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دے جو یہود سے دوستی رکھنے والے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، ان کی بستیوں کو تہو بالا کر دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد نبوی کی، مسجد حرام کی حفاظت فرما دے، مسجد قباء کی حفاظت فرما دے، مراکز دینیہ، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، ہمارے اس ملک مملکت اسلامی خدا داد پاکستان کی بھی حفاظت فرما دے، امارت اسلامی افغانستان کی بھی حفاظت فرما دے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے ربا، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اے اللہ اگر اس میں کچھ فطور ہے، اے اللہ ہماری ریا اور نمود کو، ہماری ریا و نمود سے ہمیں اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے ریا اور نمود کو اللہ معاف کر دے۔ اگر ریا اور نمود ہوا ہے ربا یہ ریا و نمود سے ہمیں بچا دے، محض اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اس ادارے کو قبول فرما دے، اس کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ جنہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی آج بہت سے ان میں سے دنیا کے اندر نہیں ہے، حاجی عبدالغفار جمانی صاحب، دیگر حضرات، حاجی عبدالرزاق صاحب بیلی والے، ان کی بھی خدمات، حاجی بلال صاحب، اسی طریقہ پر ہمارے برادر مکرم حاجی انور صاحب، ان کے والد صاحب بھی بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ معذور ہے اور شل ہے، حاجی رحیم صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ حاجی صالح، حاجی زمان ہے، بھائی وسیم صاحب ہے، کل پرسوں کے برادر نسبتی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی، ان کی والدہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے، اس نے بڑا تعاون ہمارے ساتھ کیا، ابھی عمرے کے لیے چلے گئے، بھائی شاہد صاحب، ان کے لیے بھی دعا۔ حاجی عبدالرازق صاحب، حاجی عبدالرازق بڑیچ صاحب، دیگر جتنے بھی ساتھی، حاجی احسان صاحب ہے، اسی طرح حاجی اسحاق صاحب ہے، بہت سے ساتھی، ان کے نام مجھے مستحضر نہیں ہے۔ ربا ان سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے جو اساتذہ ان کو حوصلہ عطا فرما دے، ان اساتذہ کا مجھ پر احسان ہے، ناظم تعلیمات صاحب ہو، مولانا عبدالباقی صاحب، مولوی آیت الرحمن صاحب، میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا سا، میں 3-4 دن سے ساتھیوں نے سبق میں بھی محسوس کیا ہوگا کہ میں سبق بھی ڈھیلا ڈھالا ہو کر کے آخری 3-4 دنوں میں کچھ ڈھیلا ڈھالا ہو کر کے سبق میں نے پڑھایا۔ بچہ میرا بیمار ہے، عمر نام ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے۔ میری بچی کا پچھلے دنوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بچہ 12-13 سال کا، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، وہ بچی بھی میرے گھر پہ ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ صحت کاملہ عاجلہ انہیں نصیب فرما دے، اور اسی طرح وہ میرا داماد، ان کے بھی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ایک بچہ ہے ان کا، وہ بھی معذور ہے، ابھی تک تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ ہمارے یہ جو شاخ ہے جہاں حاجی رمضان صاحب ہیں، ہمارے عزیز ابھی چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہاں حاجی انور صاحب اور ان لوگوں نے 10 ایکڑ روڈ پر زمین دیے، حاجی رمضان یہاں پر آئے، مولوی آیت الرحمن نے کہا کہ استاد جی ان سے کہہ دو کہ قبرستان کے لیے جگہ دے دو۔ میں نے کہا کہ حاجی رمضان صاحب قبرستان واسطے ہمارے جگہ ضرورت ہے، کہنے لگے کو قربان جتنی جگہ چاہیے لے لو، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کون پہلے مرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا، میں مر گیا تو جگہ تو دے دو، وہاں پر ہماری قبر ہو جائے۔ چند دنوں کے بعد پتہ چل گیا وہ یہاں آ گیا، میں نے کہا کہ حاجی صاحب قبرستان کے لیے جگہ، کہنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت قبر میں جانا ہے، لیکن مجھے بس اچانک میرے دل میں آ گئے، چھوٹے اپنے کام سے آ گئے، کہنے لگے برے رندہ مشبہ ملاقات بھی یا نبی،
میرے اور آپ کی ملاقات ہو جائے یا نہ ہو جائے، اللہ اکبر، دوسرے دن پتہ چل گیا بالکل ٹھیک ٹھاک حاجی رمضان اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے۔ حاجی پیر محمد صاحب، دیگر ہمارے مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی محسنین ہمارے حاجی موسیٰ صاحب یہاں آپ کو معلوم ہوگا گلشن معمار کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی خاندان ہے، عمران صاحب، ربستان صاحب، یہ حضرات یہ سارے بھی ہمارے معاونین، ہمارے معتقدین ہیں۔ بلکہ حاجی صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد اس گھر کی سرپرستی آپ فرمائیں گے۔ انتہائی دیندار قسم کا انسان، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں، مولانا آیت الرحمن صاحب کے والد صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میری اولاد کے لیے دعا فرمائے، تقی صاحب کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اس کو سلیم اللہ کا جانشین بنا دے۔ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ منظور کا جانشین، لیکن سلیم اللہ کا اللہ جانشین ان کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مولانا عبد المتین کیمل پوری مفتی نظام الدین کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ دے۔ اللہ مفتی نظام الدین کے قائم مقام، مفتی نظام الدین کا جانشین اس کو بنا دے۔ اللہ میرے اولاد کو جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں، مدرسے کا سارے ذمہ داری مولوی شعیب صاحب ہے، مولوی آیت الرحمن صاحب ہے، مولانا عبدالباقی صاحب ہے، دیگر ہمارے ساتھی حضرات ہیں، حاجی طارق صاحب بھی ہے، ان کا نام بھی میں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے میرے لیے بس صرف یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ قرآن میرے ہاتھ میں دے، اللہ قرآن میرے ہاتھ میں دے دے، اور اللہ میرے سامنے 4 طلبہ کو بٹھا دے۔ بس یہ کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے، مجھے نشہ اسی کا ہو گیا ہے۔ اللہ اس ٹوٹی پوٹی خدمت کو مجھ سے لیتا رہ، اے اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن قرآن ہاتھ میں لے کر کے، قرآن بغل میں لے کر کے پیارے محمد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں، اور ان طلباء کو، علماء جن کو میں نے 1000 تو اس سال کے ہو گئے جن کو ہم نے پڑھایا، 550 تک تو وہ، اب یہ ہے کہ 1000 سے زائد 1000 1500 یہ علماء، اے اللہ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے جہنم تو نہیں جائیں گے۔ ان کے اللہ ان کی تقوی اور طہارت کے لاج رکھتے ہوئے اس نالائق استاد کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان کی جوتیوں میں مجھے جگہ دے دے، اور اپنے ان ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی کہ قیامت کے دن صرف یہ گواہی دے دینا کہ ہمارا استاد مسلمان تھا۔ اے اللہ ہمارا استاد کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہماری مغفرت جب آپ فرما رہے ہیں تو ہمارے اس نالائق استاد کی بھی مغفرت فرما دے۔ پاک پروردگار آپ کی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے، اپنے جھولیوں کو، آپ کی جھولیوں کو آپ اپنے خزانوں سے بھر دے۔ آپ کی ہے کہ تمام مشکلات اور مسائل کو حل فرما دے، آپ کی مشکلات اور مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کل سے چلے جا رہے ہیں، میں آپ کی دید کو ترستا رہوں گا۔ میرے بھائی یہاں پر نواب صاحب ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے۔ ان کے یہ ہے کہ ان کے بھی مسائل رہتے ہیں، اور بہت سے دوست ہیں، میں ان کا نام یہ ہے کہ مستحضر مجھے نہیں ہے، سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو اللہ بھر دے۔ اور یہ جو ساتھی ہمارے جا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا ان کو مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، مولانا ادریس صاحب، مولانا مغفور اللہ، مولانا سلیم اللہ خان، حضرت اقدس علامہ بن نوری، قاسم علوم الخیرات محمد قاسم نانوتوی، شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا الیاس، اور اللہ ان کی جانشین ان کو بنا دے، اللہ ان کی جانشین بنا دے، ان کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ قرآن پاک کے انوار اور برکات سے پوری امت کو مستفید فرما دے۔ رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے اللہ پوری امت کو مستفید فرما دے۔ ربا رمضان کے روزوں کے سلسلے میں، تراویحوں کے سلسلے میں، ذکر و اذکار تلاوت کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ رمضان کے انوار اور برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رکھ لیں اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیں، اور دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، خاتمہ ہمارے ایمان پر کر دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ روح کو اللہ راضی کر دے۔ سلام ہمارے پیارے محمد کو سلام، سلام سوا لاکھ انبیاء کو سلام، سلام صحابہ تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، غوث ابدال، کتب شہداء صالحین، مفسرین، محدثین، اے اللہ سب کو ہمارے سلام پہنچا دے۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان سب کو ہمارے سلام پہنچا دے، ہمیں ان کی جانشین بنا دے۔ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اللہ آپ
آپ کی بارگاہ میں اس مبارک موقع پر جو کئی ختم ہوئی ہیں، ان ختموں کے موقع پر رمضان میں اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ اس مجلس کو محروم نہ کر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ میں نالائق ان کے مسائل کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔